عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مویشی منڈی اور آج ہم بڑے ہی یونیک جانوروں کے ساتھ موجود ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ شرعی رہنمائی کے لیے مفتی سجاد صاحب اور مفتی شفیق صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ مفتیان اکرام سے ہم سوالات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم آپ کو چند یونیک جانور دکھاتے ہیں. یہ پہاڑی بکرا کہلاتا ہے اور وحشی جانوروں کی قربانی منع کی گئی ہے. اس کی قربانی جائز ہے؟ یہ وحشی جانوروں میں نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے. اچھا، ہاں، پہاڑی بکرا ہے لیکن وحشی جانور نہیں ہے. بڑے بڑے سینگ ہیں، ایک سینگ ڈیمیج ہے، کیا ایسے سینگ والے کی قربانی جائز ہے؟ جی، سینگ کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سینگ اگر مینگ سے ٹوٹ جائے، یعنی یہ جڑ سے اندر سے ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ زخم موجود ہو. صحیح. اور اگر زخم بھر گیا تو اس کی بھی قربانی جائز ہوتی ہے. اگر اوپر سے ٹوٹ جائے تو جیسے اس کا ٹوٹا ہوا ہے، یہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے. اچھا، بالکل جائز ہے، کسی بالکل قسم جائز کی ہے. کراہت بھی نہیں ہے؟ اصل میں کراہت کے اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ جانور ہر اعتبار سے کامل ہونا چاہیے. صحیح. تو تھوڑا نقص تو ہے لیکن قربانی جائز ہے. عید قربان عید قربان. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کریں اور اس کی خال خود ہی رکھ لیں تو یہ کیا جائز ہے؟ دیکھیں، قربانی کی کھال کا وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا ہے. صحیح. گوشت ہم خود کھاتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، غربا میں دیتے ہیں. صحیح. اس طرح قربانی اگر کی کھال بھی خود رکھنا چاہیں کہ اسے خشک کر کے کوئی استعمال میں لاتا ہے تو بھی جائز ہے، شرعاً منع نہیں اس کا. اچھا. قربانی کی کھال کو بیٹھنے کے کام میں لینا، کسی اور پرانے زمانے میں لوگ مشقیں بناتے تھے اس میں پانی کی جو باقاعدہ، آج بھی اولڈ سٹی ایریاز میں اس کا استعمال ہوتا ہے. جی ہاں، تو کھال کو خود اگر رکھنا چاہے، اپنے استعمال میں لانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. صحیح. اپنے کسی عزیز کو دینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، غریب کو دینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں جو قربانی کے جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے لوگ نیکی کرتے ہیں. صحیح. وہ مساجد میں، مدارس میں اور کسی ایسی جو ہے وہ جگہ پر کہ جہاں انہیں ثواب ملے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی بھرپور اس طرح کا تعاون کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے، مزید بھی کوشش کریں. بالکل، آپ ترغیب بھی دلائیں. بلکہ یہاں پر ہم ناظرین سے کہنا بھی چاہیں گے کہ اگر اللہ نے آپ کو بھی صاحب حیثیت کیا ہے اور آپ قربانی کر رہے ہیں تو اپنے یہاں ہونے والی قربانی کے جانوروں کی کھالیں دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کریں. یہ اپنی ذات کے لیے بیچ نہیں سکتے. اچھا. یعنی یہ نہ کہے کہ اب کھال چلو آ گئی تو یہ کچھ نہ کوئی پیسے آ جائیں گے. اسی طرح قصاب کو اجرت میں بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیچنا اپنی ذات کے لیے یہ بھی جائز نہیں. ہاں، کوئی اس لیے بیچتا ہے کہ بھئی میں نے جہاں پر کھال دینی ہے وہاں کھال نہیں پہنچ سکتی، پیسے پہنچ سکتے ہیں. صحیح. تو اب وہ اللہ کے راہ پر یا کہیں بھی غریب کی مدد میں یا کہیں بھی مدارس مساجد کے لیے اس نیت سے بیچتا ہے تو یہ بیچنا جائز ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے بیچنا جائز نہیں. اگر ایسا بیچا تو پھر اس رقم کو شریف فقیر پر صدقہ کرنا ہوگا. مفتی صاحب، یہ ماشاءاللہ پہاڑی جانور ہے تو بہت سارے لوگ اپنے یہاں قربانی کرنے کے بعد اس کھال کے اندر بھوسا وغیرہ بھر کر اسے اپنے یہاں محفوظ کر لیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ کھال کو محفوظ رکھ کر اس سے بیٹھنے کا نفع حاصل کرنا یا کوئی بھی دوسرا جائز نفع حاصل فریم بھی کرنا، بنایا جاتا ہے اس کا. جی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس میں بھوسا بھر کر مجسمہ بنانا اس کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا. ہاں، اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے کرسی کے اوپر جیسے جو ہے وہ بچھا کر بیٹھے، اس کا بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے تکبر کم ہوتا ہے اور یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اب جب بیٹھتے تھے تو بکری کی یا اس طرح کے جانوروں کی کھال جو ہے
جو حلال جانور ہیں ان کی کھال دباغت کے بعد ایسے جانوروں کی کھال جو ہے وہ استعمال کرتے تھے بیٹھنے کے لیے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بہت سارے لوگ ایسے جانوروں کی کھالوں پر بیٹھتے ہیں جو جنگلی جانوروں میں شمار کیے جاتے ہیں، مثلاً ہرن ہو گیا، شیر ہو گیا، تو ایسے جانور کی کھال پر بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل ہرن بھی حلال ہے اور اس کی جو ہے وہ کھال بھی حلال ہے، قربانی نہیں ہو سکتی، صحیح، حلال ہے۔ صحیح، اور دوسرا یہ کہ شیر کی کھال اگر دباغت کر لی گئی ہے، یعنی اس کو سکھا لیا گیا ہے دباغت کر کے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وحشی جانوروں کی کھال کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسے جانوروں کی کھال استعمال نہ کی جائے۔ اور اسے استعمال بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ذرا کر و فر دکھایا جائے، سامنے والے پر تھوڑی دھات جمائی جائے کہ جناب ماں بدولت شیر کی کھال پر بیٹھتے ہیں اور شیر کو قابو کیا اور اس کا شکار کیا۔ یہ تو ویسے ہی یعنی منع کہ ہے، منع ہے، صحیح، شریعت کو پسند نہیں ہے صحیح۔ کہ اس طرح تکبر اور اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ ہرن جو ہے وہ حلال جانور ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب ایسی نسلوں کے بکرے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہرن سے کراس کیے جاتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کیا اسے شریعت جائز قرار دیتی ہے یا نہیں؟ یہ دکھائیے۔ دیکھیں جس کے اوپر بکری کا اطلاق ہوگا نا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، کس کے اوپر اطلاق ہوگا یہ بھی ارشاد فرمانا ہے۔ یعنی جس کو ہم بکرا یا بکری کہیں، اب اگرچہ کہ کراس نسل ہے لیکن اس کو ہرن کہیں گے، ہرن نہیں کہیں گے، اس کو بکری کہیں گے، اس کے اوپر جو نام آئے گا اس کے اعتبار سے حکم ہوگا۔ اور یہ بھی اس میں جیسے کہا ہے نا کہ اس کی ماں کا اعتبار ہوگا، جی، ماں کیا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر جو ہرن اور دوسری طرف بکری تو یوں ہے تو پھر باپ اگر ہرن ہے ہاں اور ماں بکری ہے تو قربانی جائز ہے۔ قربانی جائز ہے، صحیح۔ اور اگر ہرنی ہے ہاں، ماں اگر ہرنی ہے ہاں اور باپ بکرا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر جائز نہیں، اس میں ماں کا اعتبار کیا جائے گا، صحیح۔ یعنی وہ جانور وہ بکری کس سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ملاپ کی بات نہیں، بکری سے پیدا ہوا کس سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ ماں باپ کا اعتبار ہوگا مطلب؟ نہیں ماں کا، صرف ماں کا۔ اچھا، اگر وہ بکری سے ہی پیدا ہوا ہے، دوسری طرف بھلے ہرن ہے صحیح۔ تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مطلب اگر سمجھنے کے لیے اسے آسان یوں کہا جائے کہ ماں اگر بکری ہے جی ہاں، اور باپ ہرن ہے تو قربانی جائز ہے، قربانی جائز ہے، اور اگر باپ بکرا ہے اور ماں ہرن ہے تو پھر قربانی جائز پھر قربانی جائز ہے۔ نہیں ہوگی۔ چلیں جی، میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں اسے بیان کر دیا جائے۔ عید قربان، عید قربان۔ ماشاءاللہ مفتیان اکرام سے شرعی رہنمائی ملتی جا رہی ہے۔ مسلمان قربانی کرتے بھی ہیں لیکن بہت سارے مسلمانوں کو سعادت ملتی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرتے ہیں، بابرکت اور مقدس مقامات کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ جو شخص حج کے لیے گیا ہے کیا اسے بھی قربانی کرنا ضروری ہے، اور وہ جو حج میں قربانی کرتا ہے اس کی وہ قربانی اس قربانی کے بدلے ہو جائے گی، ایکول ہو جائے گی، یا یہ قربانی الگ سے کرنی پڑے گی جو بقرعید میں کی جاتی ہے؟ دونوں جگہ دن سیم ہو، یعنی قربانی کے دن ہو، صحیح، چاہے وہاں 11 تاریخ ہے یہاں 10 ہے، وہاں 12 ہیں اور یہاں 11 ہیں، پھر بھی قربانی ہو جائے گی کیونکہ دونوں جگہ قربانی کے دن موجود ٹائم موجود ہے۔ ٹھیک، اب یہ مسئلہ رہا کہ اس پہ واجب بنتی ہے یا نہیں بنتی، صحیح، تو دیکھیں جو تو شرعی مسافر ہے تو قربانی کے واجب کی جو شرائط ہیں اس میں عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط صاحب نصاب ہونے کے بعد یہ ہے کہ وہ شخص مقیم بھی ہو، وہ شرعی سفر پر نہ ہو یا مسافر شرعی نہ ہو اس وقت۔ صحیح۔ اب جو حج پر گئے ہیں تو اب ان میں دیکھا جائے گا کہ مینا جانے سے پہلے کس کو 15 دن مکے میں مقیم حالت میں مل گئے، یعنی وہ شرعی مسافر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہاں، اب جو حج سے پہلے مینا جیسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 تاریخ کو گئے یا 8 کی صبح گئے، تو اب اس سے پہلے اگر اس کو مکے کے اندر 15 دن کا سٹے مل گیا تھا، صحیح، وہ مستقل مکے میں رہ رہا تھا 15 دن، تو وہ ہو گیا مقیم۔ صحیح، تو اب یہ جب مینا میں جائے گا تو بھی یہ مقیم ہی رہے گا، صحیح، یہ عرفات میں مزدلفہ میں جائے گا مقیم ہی رہے گا۔ صحیح، تو اس کو سب جگہ پہ پوری نماز بھی پڑھنی ہے، یہ اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی بھی لازم ہے، صحیح، اس پہ واجب ہے قربانی، صحیح۔ یعنی وہ حج والی حج تمتع کران والی تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن یہ بھی ساتھ اس کو کرنی ہے۔ اس میں اس کو یہ رخصت ہے کہ وہاں ضروری نہیں ہے، یہ اپنے ملک میں بھی وکیل بنا کے کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ یہ بیان فرمایا کہ وہ 15 دن تک قیام کرے گا تو اب وہ شرعی مسافر نہیں رہا،
कितने दिन का वो स्टे करे कि वो शरई मुसाफिर रहे, ये भी जरा रहनुमाई फरमा दें। देखें, इससे कम जितना भी हो, जैसे अभी यकुम जुल्हज्जा से लोग जो गए हैं, सही, तो अब ये अगर नियत भी करते हैं कि हमने 15 दिन रहना है, तो ये इनकी नियत हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि इनको 7 या 8 तारीख को आगे मीना की तरफ जाना है। अच्छा, मीना चला गया तो वो खत्म हो जाएगा, यानी मीना जाने से पहले पहले 15 दिन पूरे हो जाए इनको। सही। अब ऐसे बाज होंगे कि जो मदीने शरीफ चले गए और मदीने शरीफ से यहाँ आए, सही, तो अब मदीने शरीफ से यहाँ आए, बाज लोगों को गलत फहमी ये होती है कि घर से गए हुए 20 दिन हो चुके हैं, तो हम घर से गए हुए नहीं गिनेंगे। सही, वो उनके 8 दिन मदीने शरीफ में गुजर चुके हैं, अब वो मक्का मुकरमा में आए हैं, अगर यहाँ पे उनको 12 दिन गुजरते हैं, 13 दिन गुजरते हैं, लेकिन फिर भी वो मिना की तरफ अब हज के अयाम आ गए, तो ऐसी सूरत हाल में वो मुसाफिर शरई रहेंगे। लेकिन जिनको कामिल 15 दिन मिल गए या इससे जायद मिल गए, तो फिर वो मुकीम हो जाएंगे। ये तो मुफ्ती साहब से हमें शरई रहनुमाई मिल गई। जाहिर है इतना खूबसूरत सफर है, जब इतने लाखों रुपए खर्च किए हैं, तो फिर अगर एक कुर्बानी करनी पड़ जाए तो उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुले दिल के साथ अल्लाह की राह में आगे बढ़ चढ़ कर कुर्बानी करनी चाहिए। क्या सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती ने? ये पूछना चाहते हैं कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हैं और कुर्बानी का जानवर लेने के बाद चोरी हो जाता है या मर जाता है, तो इसका क्या होगा? अगर कुर्बानी का जानवर चोरी हो गया या मर गया, तो ये देखा जाएगा कि जो मालिक है, लाने वाला है, वो अब भी साहिब निसाब है या नहीं है। अगर इसके बावजूद भी वो साहिब निसाब है, तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। सही। लेकिन पूरा जानवर लाना वाजिब नहीं है। अच्छा। तो इसी तरह मर गया, पाला पोसा हुआ था, साल भर जो है वो पालता रहा और मर गया, और ये गनी है, शरीफ फकीर नहीं है, मालदार है, उसके पास मालदार है, यानी कुर्बानी का निसाब पूरा है, तो अब उस पर एक कुर्बानी करनी है, चाहे वो हिस्सा ले ले, चाहे वो बकरा कर ले। सही। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो दोबारा बड़ा जानवर भी ले ले। सही। लेकिन अब उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि पहले अगर बड़ा जानवर लेकर आया था तो अब भी बड़ा जानवर ही लेकर आए। अच्छा। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जैसा जानवर पहले था वैसा ही अब हमारे ऊपर वाजिब हो गया। मिसाल के तौर पर पहले लाख रुपए का लिया था, तो अब लाख रुपए का लेने की जरूरत नहीं है। असल में पूरा जानवर लेने की जरूरत नहीं है, कुर्बानी तो हिस्से से भी हो जाएगी ना। सही, सही, सही। और बकरे से भी हो जाएगी। सही। तो साहिब निसाब है तो करेगा, और अगर साहिब निसाब नहीं है और या इस्तेताअत खत्म होगी, पहले था, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं रही। सही। और अगर इसी तरह फकीर था, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब थी ही नहीं, और जानवर चोरी हो गया, जानवर मर गया, अब भी उस पर कोई कुर्बानी नहीं है। अब भी उस पर कोई कुर्बानी नहीं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन आपने हमारे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को बड़ा एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपको बड़ा ही खूबसूरत और यूनिक जानवर दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नहीं है अमल कोई यौमुन नगर में, खुदा को वो कुर्बानी से भी जो प्यारा नहीं है